السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Myself Abdul Haq, Diniya teacher, ZB Zakaria English High School. Welcome all of you in Diniya online classes. My dear students, today I will going to start our lesson number 19. Lying is a hypocrisy. Allah has blessed us with a tongue and the ability to speak. While speaking, we should bear in mind that we speak the truth. Allah commands us in the Holy Quran, O believers, fear Allah and always speak the truth. Lying is a hypocrisy. Lying means جھوٹ بولنا. Hypocrisy نفاق، یعنی جھوٹ بولنا جو ہے یہ ایک طرح کا نفاق ہے، اور نفاق کہتے ہیں ایسی باتوں کو جو ہم دل میں کچھ رکھتے ہیں اور ظاہر کچھ کرتے ہیں. دکھاوے کے لیے کچھ ہوتا ہے اور دل میں کچھ اور ہوتا ہے. منافق اس شخص کو کہتے ہیں جو دکھاوے کے لیے تو مسلمان اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے لیکن دل سے مسلمان نہیں ہوتا، وہ مسلمانوں کا دشمن ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کی خاص عادت یا نشانی ہوتی ہے کہ وہ جھوٹے ہوتے ہیں، ہر بات میں جھوٹ بولتے ہیں. اسی لیے جھوٹ بولنا جو ہے یہ ان لوگوں کی خاص نشانی بتائی گئی جو نفاق میں مبتلا ہو، جو منافق ہو. ایک مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک زبان دی ہے اور بولنے کی صلاحیت دی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم بات کریں بولیں تو سچ بولیں. اور اللہ نے بھی قرآن پاک میں ہمیں یہی حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہمیشہ سچ بولو. سچ کیا ہے؟ سچ یہ ہے کہ جو بات جیسی ہو ویسے ہی بولنا. Stating the facts as they are is truth. یعنی بات جو بالکل فیکٹ ہے، جیسی ہے ویسی ہی بولی جائے تو یہ سچ کہلاتی ہے، ٹروتھ کہلاتی ہے. And speaking against the reality is a lie. اور کوئی بات جو ریالٹی کے خلاف ہو، اگینسٹ ہو، وہ جھوٹ کہلاتی ہے. اور lying is one of the major sins. جھوٹ جو ہے یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے جسے گناہ کبیرہ کہتے ہیں. گناہ صغیرہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہم سے ہوتے ہیں وہ تو اللہ معاف کر دے گا، لیکن گناہ کبیرہ یعنی جو بڑے بڑے گناہ ہم کرتے ہیں وہ کبھی معاف نہیں ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا Can a believer be a liar? He said no. کہ کیا ایک مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ نہیں، ایک مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, two things can never be found in a believer. They are treachery and falsehood. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں کبھی
مومن کے اندر نہیں جمع ہو سکتی. ایک تو کسی کو دھوکہ دینا اور دوسرے جھوٹ بولنا. یعنی دھوکہ اور جھوٹ یہ اتنی خراب عادتیں ہیں، اتنی بری عادتیں ہیں کہ یہ کسی مومن میں کبھی نہیں پائی جا سکتی. مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، دھوکے باز نہیں ہو سکتا. Lying was the most hated habit in the eyes of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. If a person spoke a lie to the Prophet, it continued to hurt him till the person repented. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ سے اتنی نفرت تھی کہ اگر کوئی شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جھوٹ بولتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اس وقت تک تکلیف محسوس کرتے جب تک کہ وہ اپنی جھوٹ سے توبہ نہ کر لیتا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ رکھا تھا کہ جھوٹ یہ ایک منافق کی کیریکٹرسٹک ہے، یہ اس کی پہچان ہے، کیونکہ منافق جب بھی بات کرتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے. اس لیے ہمیں جھوٹ سے بچنا چاہیے، جھوٹ سے دور رہنا چاہیے. اب جھوٹ کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ ایول ایفیکٹس آف لائنگ. تو سب سے بڑا نقصان جو جھوٹ بولنے سے ہوتا ہے، لائنگ ڈسٹرائے ٹرسٹ اینڈ کانفیڈینس. جھوٹ جو ہے وہ آدمی کا بھروسہ اور اس کا اعتماد ختم کر دیتا ہے. جھوٹے آدمی پر کوئی بھروسہ نہیں کرتا ہے، کوئی اعتماد نہیں کرتا ہے. A liar earns disgrace and loses all the blessings. اسی طرح جھوٹا آدمی ہمیشہ لوگوں میں بے عزت ہوتا ہے، اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے اور اس کے دلوں سے تمام طرح کی رحمتیں ختم ہو جاتی ہیں. اس کے اوپر اللہ کی کوئی بلیسنگ نہیں ہوتی، کوئی برکت نہیں ہوتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا the seller and the buyer have the right to keep or return goods as long as they have not parted, and if both the parties spoke the truth and described the defects and qualities of the goods, then they would be blessed in their transaction. And if they told lies or hid something, then the blessing of their transaction would be lost. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خریدنے اور بیچنے والے کو یہ حق ہے کہ وہ سامان کو لے لے یا واپس کر دے جب تک کہ وہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہوئے ہوں. اور ان دونوں میں سے ہر ایک پارٹی کو چاہیے، یعنی خریدنے والے کو بھی اور بیچنے والے کو بھی، کہ وہ سچ بولیں اور سامان کی جو بھی کوالٹیز ہیں، جو بھی اس کے ڈیفیکٹس ہیں، وہ ان کو صحیح بیان کر دیں. اب چاہے تو خریدنے والا خریدے چاہے نہ خریدے، لیکن اسے کچھ بھی چھپانا نہیں چاہیے. تو اس سے ان کے سودے میں اللہ برکت عطا فرماتا ہے. اور اگر انہوں نے جھوٹ بولا یا کوئی خرابی اس کی چھپائی تو اللہ تعالیٰ اس کے سودے میں سے رحمت کو، برکت کو ختم کر دیتا ہے. تو اس لیے ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے. حدیث ہے جس میں کہا گیا کہ when a man lies, the angels move a mile away from him because of the bad odor of what he had produced. کہ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اس سے 70 میل دور چلے جاتے ہیں، کیونکہ اس کے منہ سے جو بدبو نکلتی ہے جھوٹ بولنے والے کے منہ سے، فرشتے اس سے دور بھاگتے ہیں.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو اللہ کے رسول نے ایک آدمی کو دیکھا جس کے جبڑے چیرے جا رہے تھے. تو اللہ کے رسول نے اس کے بارے میں پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو انہیں بتایا گیا کہ یہ وہ شخص ہے جو جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا تھا اور لوگوں کی باتیں جھوٹی لوگوں میں پھیلاتا تھا، یہاں تک کہ اس کا جھوٹ ہر طرف پھیل جاتا تھا اور ساری دنیا میں اس کے نام پر وہ جھوٹ پھیل جایا کرتا تھا. اس واقعے میں ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ہمیں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، نہ تو اپنے پیٹ سے کوئی جھوٹی بات گڑھنی چاہیے اور نہ کوئی جھوٹی بات لوگوں میں پھیلانی چاہیے. ایک اور آخری بات کہ جھوٹ آدمی کی نیکیوں کو ایسے ہی کھا جاتا ہے، ختم کر دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، اور جھوٹ جو ہے یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے. اس لیے ہمیں جھوٹ سے بچنا چاہیے اور اس سے دور رہنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں جھوٹ سے بچائے. اور اس بارے میں اور بھی کچھ چیزیں ہیں کہ جھوٹ سے بچنے کے کیا فائدے ہیں اور جھوٹ کی کیا کیا شکلیں ہوتی ہیں جو ہم بولتے ہیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بیان کروں گا. تھینک یو ویری مچ.